بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے المہند علی المفند۔ یہ اس پر مختلف لوگوں نے مختلف بحثیں کی ہیں، لیکن انجینئر محمد علی مرزا ان سے میری ملاقات گزشتہ سے پیوستہ اتوار کو ایک مجمع میں ہوئی۔ تو بہرحال یہ ایک مطلب میرا ذہن تھا کہ اچھی طرح سے ایسے بندے کو ایک دفعہ ملا جائے اور بات کر لی جائے، لیکن وہ اور ان کی جو پورا عملہ تھا، حالانکہ میں نے اپنے بارے میں مکمل تفصیل بھی بتائی، اس کے باوجود بہت بزدلی سے وہ لوگ مطلب حالانکہ وہ اپنے علاقے میں جہلم میں تھے، میں لاہور سے گیا اور میرا خیال تھا کہ تفصیل سے بحث کروں، ان سے بتاؤں، اور کیونکہ مجھے لگتا ہے اور یقین ہے اس بات پر کہ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان لوگوں نے پوری عربی یا پوری گرامر یا پوری جو چیزیں لازمی ہوتی ہے، سند سنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو حدیث بندہ آپ دیکھیں نا، ہم حدیث بیان کریں گے، ہم اس کی سند پڑھیں گے، ایک سند کے ایک راوی پہ بحث کریں گے، جو متن پڑھیں گے اس کی حیثیت بتائیں گے، کیونکہ کوئی تاریخ ہوگی، کوئی واقعات ہوگا گزشتہ سابقہ انبیاء کا، اسرائیلی روایات کا، اس کا تعلق نبی علیہ السلام کے ذاتی تجربات سے ہو سکتا ہے، اجتہادات سے ہوتا ہے، عقائد سے ہوگا، عبادات سے ہوگا، معاملات سے ہوتا، اخلاقیات سے ہوگا، حدود و قصاص وغیرہ سے ہوگا۔ اسی طرح جو مہند المفند ہے، اس کا اردو نام تو عقائد اہل سنت دیوبند ہے۔ یہ تھی حسام الحرمین، ایک کتاب ہے جو فاضل بریلوی نے لکھی تھی، اور وہ عربی میں تھی، اور علماء حرمین یا علماء حجاز سمجھ لیں، مکہ مدینہ کے جو علماء تھے، ان کو اس نے بتانا چاہا کہ ایک فرقہ دیوبندیہ ہے، وہابیہ ہے، جو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے پیروکار اور مرید یا ان کے متوسلین عقیدت مند ہونے کے مدعی ہیں، لیکن ان کے عقائد یہ ہیں۔ اس پر پھر مولانا حسین احمد مدنی وہ وہیں تھے اس دوران، دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد، اور حاجی امداد اللہ صاحب کی صحبت میں رہنے کے بعد وہ ادھر چلے گئے تھے، اور حاجی امداد اللہ صاحب بھی وہیں چلے گئے تھے حجاز میں۔ تو ان کو جب پتہ چلا کہ فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب بریلوی آئے اور انہوں نے ایسی عبارات کو پیش کیا علماء حرمین پہ، اور ان سے ایک فتویٰ لیا، وہ فتویٰ یہ تھا من شک فی کفری وعذابی فقط کفر، کہ جو علماء دیوبند اور وہابیہ کے بارے میں، ان کے کفر کے بارے میں، ان کے جہنمی دوزخی ہونے کے بارے میں بھی شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ جو عبارات اس نے پیش کی تو اس کا مطلب یہی تھا۔ تو اس پہ پھر حسین احمد مدنی نے ان کی مشاورت سے کہ ہمارے یہ عقائد نہیں، میں بھی وہیں دارالعلوم دیوبند کا پڑھا لکھا ہوں، میں بھی سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کا پیروکار ہوں، ان کا عقیدت مند ہوں، ہماری تصوف کی اور دوسری جو تجدید کی مجددین کی جو فہرست ہے اسی نسل سے چلتی آ رہی ہے، تو ہم ان کی تصوف، تقوی، تفقہ اور علم، تبلیغ، دعوت اور شہادت اور جہاد وغیرہ کی تمام تعلیمات جو اسلام میں ایک نسل در نسل سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہیں، ان میں ان کا پیروکار ہوں، مقتدی ہوں، متبع ہوں، عقیدت مند ہوں، ہمارے وہ پیشوا رہنما ہیں، مقتدیٰ ہیں۔ تو اس پہ پھر علماء حرمین میں 26 سوالات کی، وہ 26 سوالات اور 26 سوالات کے جوابات جو ہیں پھر یہ علماء دیوبند نے دیے۔ اس وقت جو تھے مفتی عزیز الرحمن، جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مفتی تھے، وہ اس میں تھے، اور مولانا گنگوہی اور جو ہیں قاسم نوتوی اس وقت فوت ہو چکے تھے، حاجی امداد اللہ صاحب بھی فوت ہو چکے تھے، اشرف علی تھانوی تھے زندہ، خلیل احمد سہارنپوری تھے، عاشق الہی میرٹھی وغیرہ تھے۔ یہ پھر جو علماء تھے کافی سارے ہیں اس میں، مولانا محمود حسن دیوبندی جنہوں نے شیخ الہند جن کو کہا جاتا ہے وہ زندہ تھے، احمد حسن صاحب یہ زندہ تھے، مفتی عزیز الرحمن زندہ تھے، مولانا اشرف علی تھانوی، شاہ عبد الرحیم جن کے خلیفہ شاہ عبد القادر ہیں، شاہ عبد القادر کے خلیفہ جو ہیں وہ یہ تھے مولانا صوفی سرور صاحب، مولانا زکریا صاحب وغیرہ سارے اسی لڑی میں ہیں، اور حکیم محمد حسن تھے، قدرت اللہ صاحب تھے، حبیب الرحمن دیوبندی تھے، محمود احمد تھے، غلام رسول صاحب تھے،
یہ دیوبند کے تھے، مولانا سہول صاحب تھے، عبدالصمد صاحب تھے، حکیم محمد اسحاق تھے، ریاض الدین صاحب تھے، مفتی کفایت اللہ، یہ جو جمعیت علماء ہند کے صدر تھے حسین مدنی سے پہلے، تو یہ تھے۔ مولانا ضیاء الحق سے صاحب تھے، اور مولانا محمد قاسم تھے، عاشق الہی میرٹھی تھے، عاشق الہی بلند شہری تھے، ایک میرٹھی تھے، یہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے خلفاء میں تھے۔ مولانا سراج احمد تھے، مولانا محمد اسحاق تھے، محمد مصطفیٰ تھے، حکیم محمد مسعود احمد تھے، یہ مسعود احمد جو ہے مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب یہ وہی ہیں جو زکریا صاحب کے والد صاحب تھے، وہ ایک مولانا کفایت اللہ صاحب تھے۔ اور پھر یہ تصدیقات انہوں نے بھی، جس طرح احمد رضا خان بریلوی نے علماء مکہ اور مدینہ سے اپنے اس فتوے کی تصدیقات کریں کہ ایسی عقائد اور عبارات والا بندہ اس کی حیثیت کیا ہے، تو انہوں نے بھی پھر تصدیقات کرائیں علماء مکہ اور مدینہ کے۔ ظاہر بات ہے وہ جس طرح مولانا ننوتوی اور گنگوہی زندہ نہیں رہے تھے، اس طرح سے اس وقت بھی جنہوں نے اس کی تصدیق کی تھی بریلویوں کی، یعنی احمد رضا بریلوی کی تھی، اسی طرح مولانا مدنی کی بھی تصدیق کے وقت کچھ لوگ شاڑ تھے، فوت ہو چکے تھے، جو موجود تھے انہوں نے پھر فتویٰ دے دیا کہ یہ تو سنی لوگ ہیں، یہ تو بالکل عقائد میں، تصوف میں، فقہ میں یہ اہل سنت والجماعت کے صحیح پیروکار ہیں، صحیح عقائد رکھنے والے ہیں۔ اب وہ جو 26 سوالات ہیں ان میں جو کچھ سوالات پہ یہ جو لوگ ہیں کچھ لوگ بحث کرتے ہیں، ان میں سے اس نے جو انجینئر محمد علی مرزا ہے، اس کا خیال تھا کہ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ علماء دیوبند اس کو نہیں مانتے۔ ہم لوگ دیوبندی جو بھی ہوں گے وہ ایک ایک حرف پہ اس کی تصدیق کریں گے، اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھیں گے جو عقائد سے متعلق ہیں، جو شطحیات ہیں، جو یعنی جو مشاغل ہیں، شغول ہیں، کیونکہ اس نے یہ بھی سوال ایک ہے بیچ میں کہ تصوف کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں؟ تصوف یہ جو سلاسل ہیں، سوروردیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، اس کو آپ کیا مانتے ہیں؟ تو اس بارے میں پھر انہوں نے یہ سوال اول اور سوال ثانی یہی ہے کہ آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ طریقہ ذکیہ منصوبہ الی سعادت چشتیہ، طریقہ بہائیہ منصوبہ الی قادریہ، طریقہ مرضیہ منصوبہ الی سہروردیہ وغیرہ کے بارے میں آپ کا کیا خیالات ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ اب وہ جو تھے انہوں نے بتایا بھائی جی ہم تو جو لوگ ہم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلفاء میں سے ہم لوگ ہیں، اور جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ قادریہ، سلسلیہ، چشتیہ وغیرہ میں، یہ تصوف میں ہم ان کے ماتحت ہیں۔ تو اذان شروع ہو چکی ہے، اس کے بعد ہم باقی جو ہے نا بتائیں۔